یہودی عبادت کے دوران اپنے بالائی بدن کو ایک چادر سے ڈھانپتے ہیں۔ یہ چادر عبرانی زبان میں تالیت کہلاتی ہے اور یہ احرام کی طرح سفید ہوتی ہے، تاہم اس کے کناروں پر نیلے رنگ کی لمبی پٹیاں ہوتی ہیں۔ یہودیوں نے سن 1891 میں صہیونی موومنٹ چلائی تو تالیت کے درمیان اسٹار آف ڈیوڈ لگا کر اسے اپنا جھنڈا بنا لیا، اور یہ جھنڈا سن 1948 میں اسرائیل کا قومی پرچم بن گیا۔ آپ اگر اسرائیل کے جھنڈے کو دیکھیں تو آپ کو اس میں اوپر نیچے نیلے رنگ کی دو پٹیاں نظر آئیں گی۔ یہ پٹیاں دریائے فرات اور دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل ان دونوں دریاؤں کے درمیان موجود علاقوں کو اپنی زمین سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا اسرائیل یہ علاقے حاصل کر سکے گا؟ یہ فیصلہ مسلم امہ کی طاقت کرے گی۔ ہم اگر مضبوط ہوئے تو یہ زمین قیامت تک ہمارے پاس رہے گی، اور ہم اگر کمزور ہو گئے تو اسرائیل کیا روانڈا بھی ہم سے یہ علاقے چھین لے گا۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اور ننگی حقیقت ہے۔ پاکستان میں 2 ہفتوں سے بحث چل رہی ہے، کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم اسرائیل کے خلاف تھے۔ یہ دعویٰ 100% درست ہے۔ بانیان پاکستان واقعی اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور ہم جب تک وہ بیک گراؤنڈ نہ جان لیں ہم ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی مخالفت کی وجہ ترکی اور خلافت عثمانیہ تھی۔ فلسطین سن 1517 سے لے کر سن 1917 تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے مسلمان خلافت کے حامی اور برطانوی راج کے خلاف تھے، چنانچہ یہ فلسطین کے ایشو پر ترکی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ برطانیہ سے آزادی بھی چاہتے تھے، چنانچہ یہ برطانیہ کے ہر قبضے کو بھی مسترد کر دیتے تھے۔ اتا ترک نے بھی فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ تسلیم نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم نے بھی انکار کر دیا۔ برطانیہ نے سن 1948 میں فلسطین پر اپنا قبضہ چھوڑ دیا اور یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ملک بنا لیا۔ روس، امریکہ اور یورپ نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ ترکی نے بھی سن 1949 میں اسرائیل کو مان لیا۔ اب سوال یہ ہے، اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال سن 1949 میں حیات ہوتے تو کیا وہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کرتے یا پرانے موقف پر قائم رہتے؟ میرا خیال ہے یہ بھی اپنی پوزیشن بدل لیتے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک پاکستان میں یہودی تھے اور یہ عبادت کے لیے باقاعدہ اسرائیل بھی جاتے تھے، اور ریاست کو ان کی آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، مسلم امہ اکٹھی ہو گئی، OIC نے جنم لیا اور پاکستان سمیت 57 اسلامی ملک اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ سن 1973 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان یوم کپور جنگ ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عرب ملکوں میں پاکستانی ورکرز بھجوانا شروع کیے تھے، چنانچہ انہوں نے اسرائیل پر عربوں سے بھی سخت سٹینڈ لے لیا۔ جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب سے بھی چند قدم آگے بڑھ گئے اور یوں اسرائیل پر پاکستان کا موقف اٹل ہو گیا۔ اس دوران وہ عرب ممالک جن کی زمینوں پر اسرائیل قائم ہوا تھا، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم 3292 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر انکار کرتے رہے۔ ہم نے اسے 2 ملکوں کی بجائے اسلام اور کفر کا تنازع بھی بنا دیا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہ اگر واقعی کفر اور اسلام کا ایشو ہے تو کیا پھر ہم مصر، اردن اور ترکی سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں؟ اور کیا ترکی اسرائیل کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا؟ جی نہیں، یہ ملک آج بھی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، لہٰذا یہ پھر مذہب کی بجائے سفارتی اور سیاسی ایشو ہے، اور سیاست اور سفارت میں کوئی چیز قطعی نہیں ہوتی، ان کا فیصلہ ہمیشہ حالات کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی مثال ہی لے لیں تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی علامہ اقبال نے لکھا تھا، اور قائد اعظم بھی سن 1920 تک ہندو مسلم بھائی بھائی کے حامی تھے، یہ کانگریس میں بھی رہے تھے، لیکن پھر حالات نے علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کو 2 قومی نظریے کا داعی بنا دیا۔ یہ دونوں ری تھنکنگ پر مجبور ہو گئے، چنانچہ میرا خیال ہے اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال سن 1950 تک حیات ہوتے تو یہ بھی اسرائیل کے ایشو پر ری تھنک ضرور کرتے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ قدم انہوں نے ترکی کی محبت اور برطانیہ کی نفرت میں اٹھایا تھا، اور برطانیہ نے سن 1948 میں فلسطین چھوڑ دیا تھا، اور ترکی نے سن 1949 میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا۔ ترکی کے بعد ایران نے سن 1985 ایرانی انقلاب کے بعد ایران اسرائیل تعلقات ختم ہو گئے۔ مصر نے سن 1979، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور قزاقستان نے سن 1952، اور اردن اور تیونس نے سن 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ تیونس کے سن 2000 میں اسرائیل سے تعلقات ختم ہو گئے۔ UAE نے اب اسرائیل سے معاہدہ کر لیا ہے، اور چند ماہ میں عمان اور سوڈان بھی اسے مان لیں گے۔ یہ ملک کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اس ایشو کو اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتے، یہ سفارتی اور سیاسی ایشو ہے، اور سیاسی اور سفارتی ایشو بالآخر اسی طرح سیٹل ہوتے ہیں۔ ہم اگر چند لمحوں کے لیے یہ بھی مان لیں یہ ایک مذہبی ایشو ہے، تو پھر یہ ایشو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے مصلوب کروایا تھا، حضرت مریم اور مسیحی حواریوں کو بھی یہودیوں نے بیت المقدس سے نکالا تھا، اور بعد ازاں عیسائی 1500 سال تک یہودیوں سے بدلے لیتے رہے۔ ہولوکاسٹ کے ذمہ دار بھی عیسائی تھے، مسلمان نہیں۔ یہ درست ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے 4 غزوات کیے تھے، لیکن آپ نے عیسائیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی تھی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عیسائیوں کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ روم تک عیسائیوں کی حمایت میں اتری تھی، لیکن پھر مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور یہ 200 سال تک صلیبی جنگیں لڑتے رہے، جبکہ مسلمانوں نے سن 1970 تک 1400 سال میں یہودیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ چنانچہ ہم اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں کی عیسائیوں سے زیادہ اور طویل جنگیں ہوئیں، اور یہ یہودیوں کو رعایتیں دیتے رہے۔ لہٰذا ہم اگر دشمن ہو سکتے ہیں تو عیسائیوں کے ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی اور عیسائی 2000 سال سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم آج صلیبی جنگوں کے باوجود عیسائیوں کے اتحادی ہیں، اور یہودی اور عیسائی ہولوکاسٹ اور حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے دوست کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ مخالفت مذہبی نہیں، سیاسی اور سفارتی ہے۔ ہمارے علماء کرام اکثر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کا حوالہ دیتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ برحق ہے، ہم میں سے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس حکم میں تو ہمیں یہود اور نصارہ دونوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ہم نے عیسائی دنیا کے تمام ممالک کو تسلیم بھی کر رکھا ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بھی ہیں۔ ہم افغان جہاد تک امریکی امداد سے لڑتے رہے ہیں، جبکہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی حرام جانور کے بالائی حصے کو حلال قرار دے دیں اور نچلے حصے کو حرام۔ لہٰذا ہم اگر اس آیت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں عیسائیوں سے بھی قطع تعلق کر لینا چاہیے، اور تمام عیسائی ملکوں کو بھی مسترد کر دینا چاہیے، مگر ہم یہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ میں جاہل ہوں، لہٰذا میں علماء سے اس آیت کی تشریح اور بیک گراؤنڈ کی درخواست کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ آیت واقعاتی ہو، اور اس کے حکم کی وجہ وہ چند عیسائی اور یہودی عرب قبیلے ہوں جو قرآن مجید کے نزول کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب ان کے ساتھ سفارتی تعلقات چاہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اہل مدینہ کو منع فرما دیا ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے باقی عیسائی اور یہودی اس سے مبرہ ہوں، تاہم یہ فیصلہ علماء اور مفتیان ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں آج یہ ماننا ہوگا ہم نے سفارتی اور سیاسی ایشو کو مذہبی بنا کر غلطی کی، اور ہم آج خوف سے اس ایشو پر بات تک نہیں کر رہے، ہم اپنا سٹینڈ شدید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اگر ملک ہیں تو پھر ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے جن کے لیے سٹینڈ لیا
وہ ہم سے سلام کے روادار ہیں اور نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ کیا یہ زیادتی نہیں؟ ہم اسرائیل کو بے شک تسلیم نہ کریں، لیکن اس کی وجہ خالصتاً ہم ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم پہلے ترکی کی محبت میں انکار کرتے رہے اور آج ہم سعودی عرب کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم اگر آزاد ہیں تو پھر ہمارے فیصلے بھی آزاد ہونے چاہیے۔ ہم کب تک دوسروں کے لیلے یا بچھڑے بنتے رہیں گے؟ کل کہیں ایسا نہ ہو جائے سارے عرب اسرائیل کو مان لیں اور اسرائیل ہمیں ماننے سے انکار کر دے۔ یہ اسلامی بم کی وجہ سے ایران اور ہم پر حملہ کر دے اور ہمارے سارے برادر ملک غیر جانبدار ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور، کیونکہ بات اسی طرف جا رہی ہے۔